بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صلی شکر ہے اس مالک الملک کا جس نے عزت اور ذلت کا سلسلہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور وہی جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے ذلت میں اسے ڈال دیتا ہے۔ عزت کی ساری بنیادیں بھی اس کی دست قدرت میں ہیں اور ذلت کے سارے اسباب بھی اس کے دست قدرت میں ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں وہ جو عزت دینے والا ہے خود ایسا صاحب عزت ہے کہ اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے اللہ عزت والا ہے یا نہیں جی تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت ساری کی ساری اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے۔ اس نے تو ہر ایک کو عزت دی، لیکن اسے کس نے عزت دی؟ جو ہر ایک کو عزت دیتا ہے کوئی اور ہے جو اسے عزت عطا کرے؟ عزت دینے والا ایسا عزت دینے والا ہے کہ ہر ایک کو عزت دیتا ہے لیکن خود کسی سے عزت کی خیرات نہیں مانگتا ہے۔ یعنی اس کے لیے وہی صورتحال ہے جو مثلاً وجود کے لیے ہے۔ ہر ایک کو وجود دیتا ہے اور ہر ایک کو اس نے ہی وجود دیا ہے، لیکن اگر آپ سے سوال ہو اس اللہ کو کس نے وجود دیا، عام طور پر یہ نئے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھتا ہے اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ہر ایک کو وجود دیا ہے اللہ نے، اللہ بھی تو وجود رکھتا ہے، اللہ بھی تو وجود رکھتا ہے، اس کو کس نے وجود دیا؟ کہیں کہیں آ کر لوگوں کے اذہان اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی ہستی جس نے اللہ کو وجود دیا ہو، لیکن ہمیں اپنے پیشواؤں اور رہبروں نے اس نقطے کو حل کرنے کا راستہ بتا دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر کوئی وجود میں اس کا محتاج ہے لیکن وہ وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی اور اکثر بعض اوقات بیان میں آ بھی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے واجب الوجود اور ایک ہوتا ہے ممکن الوجود۔ یہ فلسفی اصطلاحات ہیں، ان کو بسا اوقات بول تو دیا جاتا ہے لیکن ان کی وضاحت پوری طرح نہیں کی جاتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات گنجلک رہ جاتی ہے اور ابھی حل طلب رہ جاتی ہے۔ تو میں اس لیے تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کر رہا ہوں، واجب الوجود کون ہے اور ممکن الوجود کون ہے؟
پہلے تو اس کی تعریف ہو جانی چاہیے، پھر کون ہے کا جواب بھی مل جائے گا۔ ممکن الوجود وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی وجود دینے والے کا محتاج ہو اور وہ اسے وجود دے تو موجود ہو جائے، اور اگر وہ اس کے وجود کو ختم کرے تو وہ ختم ہو جائے۔ وجود کو برقرار رکھنے میں بھی وہ کسی کا محتاج ہو اور وجود پانے میں بھی کسی کا محتاج ہو، یہ ہوتا ہے ممکن الوجود۔ ذرا اپنے بارے میں غور کیجئے، ماشاءاللہ آپ سارے ہی صاحب وجود ہیں، موجود ہیں، اپنے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو وجود کس نے دیا؟ آپ کو وجود کس نے بخشا؟ تو بڑا آسانی سے آپ جواب دے دیتے ہیں کہ ہمیں وجود ہمارے رب نے عطا کیا، ہمارے اللہ نے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہمارے اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا۔ آپ کے وجود کو برقرار کس نے رکھا ہوا ہے؟ یعنی ہمارا وجود ایسا وجود نہیں ہے جو ملنے میں کسی کا محتاج نہ ہو یا اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ابتدا میں بھی وہ محتاج تھا، اب بھی وہ محتاج ہے، اور وہی ہے جب چاہے اس کے وجود کو ختم بھی کر دے، کیونکہ جب ملنا کسی کے صدقے ہے تو رہنا بھی کسی کے صدقے ہے، بقا بھی اسی کی محتاج ہے اور ابتدا بھی اسی کی محتاج ہے۔ لیکن وہ کون ہے جس نے وجود دیا؟ اب بظاہر بات بنتی اسی طرح ہے، جس نے وجود دیا اسی نے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی نے ہی وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا وجود کو برقرار رکھے گا، اور جب چاہے گا وجود کو ختم کر دے گا۔ مثلاً آپ قیامت کے قائل ہیں، قیامت پر ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن یہ قیامت پر ایمان نتیجہ ہے توحید پر ایمان کا۔ قیامت کا پر ایمان نتیجہ ہے توحید پر ایمان کا۔ اگر کوئی توحید پر ایمان رکھے لیکن قیامت پہ نہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود دینے والے کو تو مانتا ہے لیکن وجود ختم کرنے والے کو نہیں مانتا۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے وجود دے صحیح لیکن وجود چھین نہ سکے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ وجود دینے پر تو قادر ہو لیکن وجود چھیننے پر قادر نہ ہو؟ ایسا بندہ عاجز ہو سکتا ہے، قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی طاقت والا عاجز تو ہو سکتا ہے، قادر نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس کو وجود دینے والا مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے، اور اسی کے لیے آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے میں یہ بات بھی آ گئی، چاہے تو دے دے اور چاہے تو لے لے، چاہے تو دے دے اور چاہے تو لے لے۔ علی شیء کا جو لفظ ہے یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ وجود دے تو بھی اس کی مرضی، وجود نہ دے اس کی مرضی، وجود ختم کر دے اس کی مرضی۔ اس کے لیے ایک ذرے کو وجود دینا اور پوری کائنات کو وجود دینا،
ایک ذرے کو وجود دینا اور پوری کائنات کو وجود دینا اس کے لیے برابر ہے یا فرق ہے؟ ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک پاؤ اٹھا لیں تو بات اور ہے، سیر اٹھائیں یا کلو اٹھائیں تو بات اور ہے، من اٹھائیں تو بات اور ہے، اور ٹن اٹھائیں تو بات اور ہے. لیکن اس کے لیے ذرا سوچئے کہ وہ آیا ذرہ بنائے تو اس کے لیے آسان ہے یا پوری کائنات بنائے تو اس کے لیے آسان ہے؟ ذرے کو وجود دے تو جتنا آسان اس کے لیے ذرے کو وجود دینا ہے اتنا ہی آسان اس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو وجود دینا ہے. اس کے لیے کائنات کو وجود دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک ذرے کو وجود دینا. بآواز بلند صلوات پڑھنا. کیا خیال ہے، اس نے کوئی زور لگانا ہے؟ ایک ذرے کو بنانا اس کے لیے آسان ہو اور پوری کائنات کو بنانا اس کے لیے مشکل ہو، یہ تو تب بات ہے جب وہ کوئی زور لگائے. کیا خیال ہے، اللہ ذرہ بنائے تو اس کا کتنا زور لگے گا اور پوری کائنات بنائے تو اس کا کتنا زور لگے گا؟ وہاں زور کی بات ہے ہی نہیں. اس لیے اس نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بلکہ ہمارے مفسرین علماء اور ائمہ ہدیٰ کی تفسیرات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اس کو قول کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے اس قسم کے ارادے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جیسے ہم اپنے لیے ارادہ سمجھتے ہیں. ہمارا ارادہ تب ہے جب ہمارا دل ہو، تو جو ہے دل ہوگا تو ارادہ ہوگا، دل نہ ہو ارادہ نہیں. بتائیے اللہ کے سینے میں دل ہے، اس کا سینہ ہے، اس کا دل ہے، اس کا قلب ہے. اس کے لیے جب جسم ہی نہیں، جسمانیات ہی نہیں، تو اس کے لیے دل اور پھیپھڑا اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے. بس کیا ہے، اس کا بنا دینا ہی اس کا ارادہ ہے، اس کا خلق کر دینا ہی اس کا ارادہ ہے. اور جب ہم اس کے ارادے کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہم خود پھنس کے رہ جائیں گے. اس کے ارادے کو بھی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لہذا اپنے ارادے پہ اس کے ارادے کو قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے. وَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابلیس، اور جس نے ایسے قیاس کی کوشش کی تھی وہ ابلیس تھا اور وہ گمراہ ہو گیا، اس کو کبھی ہدایت حاصل نہ ہو سکے. ہاں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر توحید کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے تو امام الموحدین کے دروازے پہ آنا ہوگا. خداوند تعالیٰ نے ہمیں ناج البلاغہ جیسی وہ ہدایت بھرا نور اور نورانی کتاب عطا فرمائی ہے کہ ہم افسوس کر سکتے ہیں ہے تو ہاتھ میں ہمارے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہے. آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمیں اپنے معصومین کے فرامین کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات. جس نے اس کائنات کو بنایا ہے کیا وہی اس کا مالک ہے، یا بنایا کسی اور نے اور مالک کوئی اور ہے؟ تو جو ہے مثلا آپ اپنے
محلات کوٹھیوں کے مالک ہیں، بنانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور مالک کوئی اور ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ کسی اور نے کائنات بنائی ہو اور اللہ نے وہ کائنات اپنی ملکیت میں لے لی ہو، یا کسی نے اللہ کی ملکیت میں دے دی ہو؟ اس کی ملکیت نہ لی ہوئی ہے نہ دی ہوئی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دو۔ اب یہ دعائیہ جملے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں صحیفہ سجادیہ نے یہ انداز سکھایا ہے کہ اللہ کی معرفت کو کبھی دعائیہ انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ دعا مانگتے مانگتے سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ویسے تو اگر اللہ چاہتا تو اسے دعائیہ انداز میں نہ فرماتا۔ کس کو؟ اسی آیت کو جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے۔ تو اللہ یہ قول بھی نہ کہتا، اللہم بھی نہ کہتا، سیدھا ہی مالک الملک کہہ دیتا۔ کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ کہہ سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دعائیہ انداز میں ہمیں اپنی معرفت کرائی ہے، اور اس انداز کو پھر بلند ترین مقام پہ پہنچایا ہے صحیفہ سجادیہ نے۔ اگر آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں تو ساری دعائیں ہی دعائیں ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا وہ فقط دعائیں ہیں یا معرفت ہے؟ اور واضح ہے کہ دعا اس وقت تک مزہ نہیں دیتی جب تک کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کی معرفت نہ ہو۔ تو یہ انداز ہے جس میں اللہ نے ہمیں کہا ہے، اور پھر خطاب کیا ہے اپنے حبیب کو۔ کس کو خطاب کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی لفظ قل قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ قل کا خطاب کسے ہے؟ کہہ دیجئے۔ کون کہے؟ ظاہراً تو ہمارے لیے آ جاتا ہے، بھئی اصل میں تو یہ قل اس کے لیے ہے جس پہ نازل ہوا قرآن، جس پہ نازل ہوا۔ جب آیا قل تو پہلا مخاطب کون بنا؟ رسول اکرم بنے۔ تو قل اللہم، اے حبیب تم کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے۔ تو ہے تو انداز دعائیہ اللہم والا انداز ہے، لیکن اس اللہم والے انداز ہی میں ہی معرفت کے سمندر موجود ہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ توحید ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی گہرائی کو وہ نسل سمجھے گی جو اس دنیا میں سب سے آخری نسل ہوگی۔ یعنی جو لوگ آخر زمانے میں آئیں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ دراصل سورہ توحید کے راز و نیاز کیا ہے، اور ہم بھی اللہ کرے اس میں سے کچھ تھوڑا سا سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جتنا آل محمد کے گداگر بنتے جائیں گے اتنی خیرات ملتی جائے گی، جتنی ہم اس کی گداگری سے محبت رہیں گے اتنی ہی یہ خیرات نصیب ہو جائے گی۔ اب میں یوں بھی کہہ دوں، رزق بڑی خیرات ہے یا معرفت بڑی خیرات؟ تھوڑا سا اس سوال کے ساتھ میرا تعاون کیجیے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ معرفت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔
رزق دے تو آپ کو بڑی خیرات ملی ہے یا معرفت دے تو آپ کو بڑی خیرات ملی ہے؟ رزق بانٹے تو یہ بڑی خیرات ہے یا معرفت بانٹے تو یہ بڑی خیرات ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید آل محمد کے غلاموں کو اللہ نے اس بڑی خیرات کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ معرفت کی خیرات بے معرفت لوگوں کے دروازے سے تو نہیں مل سکتی۔ ہمارے فلسفے میں ایک جملہ آتا ہے، فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے اپنے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو دینے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور کیجئے، لوگ کن کے دروازوں سے معرفت مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ معرفت کی خیرات مانگنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کس کس دروازے پہ جاتے ہیں۔ کوئی کھڑکیوں پہ جاتا ہے، اگر انسان اس طرف چلا جائے تو اور بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ جس کے دروازے سے نہیں مل سکتی اس کی کھڑکی سے کیا مل؟ لیکن حق یہ ہے کہ جن کے دروازے سے معرفت تقسیم ہوتی ہے ان کو رزق تک محدود نہ رکھو۔ اور اس لیے سب سے بڑی خیرات اگر مل سکتی ہے تو محمد و آل محمد کے دروازے سے مل سکتی ہے۔ جو مانتا ہے بآواز بلند صلوات۔ اور جب پوری کائنات ان کے دروازے سے خیرات لے سکتی ہے تو اللہ نے سب سے زیادہ عطا کس کو کیا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملتی اس سے ہے جس کے پاس ہوتی ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ عطا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں 1,24,000 پیغمبر کس کے دروازے سے معرفت کی خیرات مانگے؟ پتہ نہیں کوئی سمجھ آیا معنی توسل؟ وسیلہ ماننے والوں، رزق کا وسیلہ بڑا ہوتا ہے یا معرفت کا وسیلہ بڑا ہوتا ہے؟ اور اگر معرفت کا وسیلہ بڑا ہے تو آدم کہاں سے معرفت کی خیرات لے، نوح کہاں سے معرفت کی خیرات لے، ابراہیم کہاں سے معرفت کی خیرات لے؟ اب پتہ چلا کہ سید الانبیاء کی شان کیا ہے، سید المرسلین کی شان کیا ہے، اور پھر اس کی شان کیا ہے جس کے لیے سید المرسلین بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ جب بی بی طاہرہ کے پاس حضرت سید الانبیاء تشریف لاتے یا سید الانبیاء کی خدمت میں بی بی طاہرہ تشریف لاتی تو سارے متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ رسول اکرم ان کے استقبال کے لیے 2 پا کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کے ماتھے کو چومتے تھے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک زہرا آ کے بیٹھ نہ جاتی، پھر اپنی ہی مسند پر انہیں بٹھاتے تھے۔ ایک نہیں ہزاروں روایات اس بارے میں موجود ہیں، اور اس سے کوئی بھی منکر نہیں ہوا۔ بڑے بڑے انکاری منکر بنے لیکن اس سے کوئی انکاری نہ ہو سکا۔ اب ذرا غور کر کے مجھے بتائیے کہ کسی نے پوچھا
رسول اکرم سے، یا رسول اللہ ہے تو آپ کی بیٹی، ہے تو آپ کی بیٹی، آپ ان کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ کیا اس زمانے میں کوئی رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوں؟ میں نبی اکرم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم کے دور میں کیا یہ سلسلہ رائج ہوا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے؟ جتنی بڑی عزت والی بھی ہو، جتنا بڑا مقام بھی کسی خاتون کا ہو، کیا باپ احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی رسم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سنت لوگوں نے چھوڑی کیوں؟ کیا رسول اکرم کا ہر کام سنت بنتا ہے یا نہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اہل سنت سے پوچھ رہا ہوں۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے فخر محسوس کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، محترم اہل سنت بتائیے، یہ کیا رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونے والی سنت پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ خود رسول اکرم نے کھڑے ہونے والی طریقہ کار پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ جی، رسول اکرم نے نہیں کیا۔ رسول اکرم کھڑے، بی بی طاہرہ کے لیے رسول اکرم کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے؟ تھوڑی سی توجہ سے بیٹھیں میری بات کو سننے کے لیے۔ رسول اکرم بی بی طاہرہ کے استقبال کے لیے قیام کرتے تھے یا نہیں؟ پہلے آپ اپنے ذہن کو حاضر کریں اور مجھے بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ رسول اکرم بی بی طاہرہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ جی، جو مانتا ہے وہی صلوات پڑھے۔ کیونکہ جب میں ایسے سوالات کرتا ہوں پھر لوگوں کے جوابات دیکھ کر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ سن ہی نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو بے توجہی سے سنے وہ مجلس میں تو نہیں بیٹھا، وہ تو کسی اور خیال میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ مجالس اس قسم کی نہیں ہے کہ خیال کہیں اور ہو، تو پھر تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا نا۔ تو میں پھر پوچھتا ہوں، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے استقبال و احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ بے شک کھڑے ہوتے تھے۔ رسول اکرم کے دور میں جب رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونے والا اقدام کیا تو امت نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا؟ یا میں کہہ دوں اہل سنت نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا؟ رسول اکرم نے اگر ٹخنے سے اوپر سلوار رکھی تو سنت بن گئی یا نہیں؟ جی، مسواک تک سنت بن گئی۔ ہر کام اگر سنت ہے وہ جو رسول اکرم نے کیا ہو، تو پھر رسول اکرم کے دور کے امت کے لوگوں نے ایسا کیا یا نہ کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی کرنا چاہیے تھا نا جو رسول اکرم کرتے تھے۔ رسول اکرم نے اپنے بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کی رسم شروع کی، تو کیا اس زمانے کے بڑے بڑے اصحاب کبار انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا یا نہیں؟ جی، میں نہیں کہتا، کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی آپ کے ذہن میں بڑا صحابی ہے، محترم معزز مکرم، صحابیوں کی ڈگریاں تو ہے نا، جیسے انبیاء کی ڈگریاں ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں رسولوں کے بھی آپس میں ایک درجہ نہیں ہے نا، درجات مختلف ہیں، اور صحابیوں کے
وہی ڈیفرنٹ ہے. تو سب سے بڑا صحابی ہوگا رسول اکرم کا. اس نے آیا یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا شروع کر دے. آپ کے پاس کوئی تاریخ کی کوئی ایسی بات ہے کسی نے کھڑا ہونا شروع کر دیا ہو؟ تو ایسا کیوں؟ باقی تو ہر بات میں رسول کی سنت کو ڈھونڈتے پھرتے ہو. مثلا میں ملتان سے آیا ہوں. ملتان کے قریب کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے میدان میں ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا جس کا نام ہوتا تھا سنتوں بھرا اجتماع. اور اس کے بعد بہت ساری سنتیں زندہ کی گئیں، بالخصوص یہ جیب میں مسواک کا کھانا. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ مسواک بھی سنت رسول ہے، لیکن یہ سنت زندہ کب ہوئی؟ جب یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایسے بہت ساری سنتیں جو لوگوں کو بھول گئی تھیں وہ انہوں نے یاد دلائیں اور اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے. مثلا پگڑی، انگریزوں کا دور آیا، لوگوں کی پگڑیاں اتر گئیں. انگریزوں سے پہلے جو بزرگان ہوتے تھے وہ اپنے سروں پہ پگڑیاں باندھتے تھے یا نہیں؟ مثلا آپ کے دادے کا جو زمانہ تھا، آپ کے دادا صاحب کا جو زمانہ تھا، اس میں کوئی دادا آپ کو یاد ہے کہ جو باہر نکلے گھر سے اور سر پہ پگڑی نہ پہنے؟ یہی رسم تھی یا نہیں؟ اور اب کیا ہے؟ اب کوئی نہیں پہنتا. ماحول کا اثر ہوا نا، پگڑیاں ختم ہو گئیں اور اس کی جگہ سر ننگا پن شروع ہو گیا. کیوں؟ کہ حکمران سر ننگے تھے. سر ننگے حکمران آئے تو سروں پہ پگڑیاں پہننے والوں نے بھی ان کی رسم کو اپنا لیا. بات ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں رسول اکرم کی سنت پر ان لوگوں نے عمل کیا جو رسول کے اپنے زمانے میں تھے؟ میں کس سنت کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس سنت کی بات کر رہا ہوں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ تو چاہیے یہی تھا نا کہ رسول کے کلمہ گو، رسول ہی کے زمانے میں اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا پریشان. بھئی رسول کی سنت ہے یا نہیں؟ رسول نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں؟ شک تو ہے نہیں. بات بڑی پکی ہے کہ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو احترام کھڑا کیا، لیکن امت کے لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی آج کل پتہ نہیں ہندی کی چندی نکالی جاتی ہے، بال کے کھال اتارے جاتے ہیں، کیا 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 جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں اس پہ لکھی جاتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ سوال بجا ہے یا نہیں؟ جی یا بھیجا ہے؟ بجا ہے. تو اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ اب اسی بات کے جواب میں یہ سوال یہ آتا ہے کہ رسول اکرم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہی سوال خود رسول سے کیا. تو جو ہے یہی سوال خود رسول اکرم سے کیا. بات وزنی ہے یا نہیں؟ چاہیے تھا پوری امت میں یہ رسم قائم ہو چکی ہوتی کہ جب کبھی بیٹی اپنے باپ کے پاس آتی تو بزرگ وہ ہوتا جو اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا. اور میرے خیال میں مدینہ منورہ میں کون سا ایسا گھر تھا جس میں بیٹیاں نہ تھیں اور جن کے بزرگان نہ تھے؟
رسم اتنی مشہور ہو چکی ہوتی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں سنا کہ کوئی مدینے والا اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ رسول کھڑے ہوتے تھے۔ رسول کا ہر عمل کلمہ گو کے لیے سنت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اس سنت کو کیوں چھوڑے رکھا؟ اور یہی سوال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم سے حضرت کی ایک زوجہ محترمہ نے کیا۔ اب گھر میں سوال ہے، سوال رسول اکرم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، ہے تو آپ کی بیٹی، ہے تو آپ کی بیٹی، لیکن آپ ان کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور رسول اکرم کا جواب اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں رسول اکرم، میں خود سے کھڑا نہیں ہوتا، مجھے اس رب کائنات کا حکم ہوتا ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ایک سوال بحال ہے، اے رب کریم، تو فقط زہرا کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، دوسریوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا؟ کیا ساری معمولی عورتیں تھیں؟ آج کل آپ اندازہ کیجئے جو القاب رسول کے دور کی خواتین اور بالخصوص رسول کی بیگمات کو دیے جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک بڑے سے بڑا لقب ہے، اور آپ اگر وہی لقب کسی دوسری خاتون کو دے دیں تو آپ پہ پرچہ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے کہ وہ ہستیاں اتنی بلند ہستیاں تھیں کہ ہم لفظی طور پر بھی کسی اور کو ان کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ معنوی طور پر شریک کرنا تو علیحدہ مقام ہے، لفظی طور پر بھی ہم اس کو شریک نہیں کر سکتے۔ جب لفظ میں بھی شریک کرنا آپ نے ممنوع قرار دے دیا ہوا ہے تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح کہ رسول اکرم نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، اور بی بی پوچھتی رہی، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، اور اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماں کے لیے کھڑی ہوں۔ اسلامی رسم یہی ہے یا نہیں؟ بیٹی کھڑی ہو یا ماں کھڑی ہو، بیٹی کھڑی ہو یا باپ کھڑا ہو۔ مثلا آپ کے ابا جی آ جائیں یہاں تو آپ کھڑے ہوں گے یا ابا جی کھڑے ہوں گے آپ کے لیے؟ آداب کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے بزرگان کے لیے کھڑے ہوں، لیکن وہاں کیا ہے؟ سب سے بڑا بزرگ ہے محمد مصطفیٰ، اپنے دور کے لوگوں کا ہی بزرگ نہیں ہے، اولین کا بھی بزرگ ہے، آخرین کا بھی بزرگ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ فقط شاعری نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یہ شاعری ہے یا ایمان ہے؟ ایمان ہے نا۔ تو پھر سوال یہ ہے، جو پوری کائنات میں سب سے بزرگ ترین ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ سوال تو بنتا تھا نا، یا رسول اللہ، ہے آپ کی بیٹی، چاہیے یہ کہ وہ آپ کے لیے کھڑی ہو، لیکن آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ کھڑا ہو جا۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، یا اللہ،
تو کیوں حکم دیتا ہے؟ اللہ کی بھی بات حکیمانہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مشتمل ہوتا ہے یا ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، اور کوئی حکم اللہ بغیر حکمت کے نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے رسول اکرم کو یہ حکم دیا ہے کہ زہرا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کوئی اور نہیں مثل زہرا، کہ اس کے لیے یہ حکم دیا جائے کہ اس کا باپ اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مثل زہرا کوئی نہیں، زہرا اپنے کمالات میں منفرد ہے، اپنی شان میں بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، جو بے مثل و بے مثال ہو۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی کہوں گا، ذرا یہ بھی مجھے بتائیے، کیا زہرا مولا علی کا احترام کرتی ہوں گی یا نہیں؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ مولا علی کی زوجہ تھی نا، تو زوجہ کو اپنے زوج کا بھی احترام کرنا چاہیے نہیں؟ اسلامی اخلاق کے مطابق، میں 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، اسلامی اخلاق کے مطابق تو احترام و استقبال ہونا چاہیے۔ اب بتا، جس کے احترام کے لیے سید المرسلین کھڑے ہو جائیں، وہ جس کے احترام کے لیے کھڑی ہو جائے، اور تو ممبر پر چڑھ کے اس کو گالیاں نکالے۔ کیا یہ بات حقیقت ہے یا نہیں کہ پورے 80 سال خطبہ جمعہ دینے والے امام نماز جمعہ کے اجتماع کے اندر علی کو سب و شتم کرتے رہے، اور امت بڑے خاموشی سے شریک ہوتی رہی، فقط سنتی نہیں بلکہ اس میں شریک ہوتی رہی۔ اب بتا رسول اکرم کے قلب کا کیا حال ہوگا، رسول اکرم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس قسم کا اقدام برسر عام ممبروں پر ہوا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں پھر اللہ پتہ نہیں اس شخص پہ کتنا راضی ہوگا جس نے اس بدتمیزی کو روک دیا۔ کس نے روکا؟ عمر ابن عبد العزیز نے روکا۔ کس نے روکا؟ عمر ابن عبد العزیز۔ کون تھا؟ بنی امیہ کا بادشاہ تھا یا نہیں؟ بنی امیہ میں سے تھا نا، اس نے روک دیا۔ اس سے کسی نے پوچھا تو بھی تو بنی امیہ کا شہزادہ ہے، تو نے کیوں روکا؟ تو جو ہے تو اس نے اس کی وجہ بتائی، کہا کہ میں جس اتالیق کے پاس قرآن پڑھتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ویسے ہی اگر کوئی گورنر زیادہ ہو تو اس کے گھر آ کے کوئی قرآن پڑھائے گا نا۔ آج کل چھوٹے چھوٹے لوگ گھر میں ٹیوشن پر بلاتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں آ کر آپ کے گھروں میں آ کر پڑھاتے ہیں۔ استاد آتا ہے شاگرد کے پاس یا شاگرد جاتا ہے استاد کے پاس؟ ٹیوشن جو سلسلہ آپ کا ہے اس میں استاد شاگرد کے پاس آتا ہے یا شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے؟ ناراض نہ ہو، آپ اپنی رسموں کو بدلیں نہ بدلیں، مجھے اس سے باس نہیں ہے، تبصرہ تو کرنے دیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ استاد شاگرد کے پاس آئے یا شاگرد استاد کے پاس جائے؟ یہ رسم کب سے ختم ہوئی؟ خیر، اب عمر ابن عبدالعزیز گورنر زیادہ تھا، باپ اس کا کون تھا؟
بنی امیہ کی حکومت میں گورنر تھا، اس کی اولاد تھا عمر ابن عبدالعزیز. تو وہ کہتا ہے کہ میرا تعلیق تھا، وہ میرے گھر مجھے قرآن پڑھانے آتا تھا. ایک مرتبہ میرا استاد مجھے قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا تھا اور میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ہم بنی امیہ کی یہ رسم بن گئی تھی بچوں کی کہ جب کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کرنا ہوتی تو ہم علی کو گالی دے دیتے. پتہ نہیں آپ برداشت کر رہے ہیں یا نہیں. یہ ہو جاتا ہے نا، گندی عادت پڑ جائے تو لوگ اپنی اس گندی عادتوں پر عمل کرتے ہیں. تو ہم گالی دیتے تھے. میری زبان سے میرے اس استاد نے علی حیدر کرار کے خلاف زبان درازی سن لی. آ رہا تھا قرآن پڑھانے کے لیے اور میری زبان سے وہ لفظ اس نے سن لیا. اب میں جب گھر آیا اور وہ استاد بھی بیٹھا تھا مجھے پڑھانے کے لیے تو اس کا موڈ آف تھا، استاد کا موڈ آف تھا. تو میں سمجھ گیا کہ آج استاد کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے پوچھا استاد آج آپ کا مزاج اور موڈ ذرا بدلا ہوا ہے، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا بیٹا تو نے وہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، جس شخصیت کے بارے میں تو نے یہ لفظ کہا ہے وہ شخصیت ایسی نہ تھی جیسے تو نے سمجھی ہوئی ہے. وہ شخصیت اس طرح کی نہ تھی جیسا کہ تو نے سمجھا ہوا ہے. یہ لفظ میرے استاد کا میرے دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اپنے استاد کا احترام بھی تھا، استاد کی عزت بھی تھی. تو میں اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ سارا ہمارا خاندان تو اسی قسم کی باتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن میرے استاد نے اس بات کا انکار کر کے کہا ہے کہ تو نے جس ہستی کے خلاف یہ زبان دی ہے وہ ہستی اس قسم کی نہ تھی. تو یہ سوال میرے ذہن میں بیٹھ گیا، سوال یا نشان کہ میرا استاد صحیح کہتا ہے یا میرا خاندان صحیح کر رہا ہے. میرا استاد کا صحیح کہتا ہے یا میرے خاندان والے صحیح کہتے ہیں. تھوڑے دن گزرے، میرا بھی شعور تھوڑا سا ڈیولپ ہوا، تو میں نے اس بات پر تحقیق شروع کی کہ علی کیسے تھے، جس کے خلاف ہمارے خاندان میں زبان درازی کی رسم جاری ہے، آیا وہ کیسے تھے. جوں میں تحقیق کرتا گیا تو میرے سامنے علی کی عظمت روشن ہوتی گئی. علی کی عظمت اب ذرا اندازہ کیجئے، گورنر زادہ ہے، حکومت بنی امیہ کی ہے، لیکن اللہ جانے علی تجھے جتنا بھی چھپایا جائے تو چھپ نہیں سکتا. ذرا سے بھی اس کی آنکھ کھلی اور اس کی آنکھ کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق نصیب ہوئی تو اس کو پتہ چلنے لگا کہ یہ شخصیت کیسی ہے. بالآخر جب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی ابن ابی طالب اس قسم کے نہ تھے جیسا کہ ہمارے خاندان میں مشہور ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں اس بات پر پابندی لگا دوں گا. جب میں برسر اقتدار آیا تو میں نے سب سے پہلا آرڈر یہی کیا کہ اس کو پابند کر دو اور اس قسم کی کوئی زبان درازی کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک استاد کا ایک جملہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے حقیقت کو. کوئی اس نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا، اس نے اور اس قسم کا طریقہ استعمال نہیں کیا، فقط ایک اخلاقی بات اس نے اپنے شاگرد کو اشارے سے کہی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی بڑی بھیانک قسم کی پالیسی
ختم ہو گئی، اور عمر بن العزیز کا آرڈر پوری دنیا میں چل گیا، اور پھر علی پہ سب و شتم کی بات ختم ہو گئی، اور آخر میں آ کر تو بنی امیہ ہی ختم ہو گئے۔ جب بنی امیہ ہی ختم ہو گئے تو سارا سلسلہ ہی ان کی زبان درازی کا ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی گئی تھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی اخلاقی کیفیت پر بھی توجہ کرنا چاہیے کہ کسی امر بالمعروف کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے، اور کسی نہی عن المنکر کے لیے بھی کیا پالیسی ہونا چاہیے۔ اور آپ کی یہ مجالس اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ فقط ڈنڈے کے زور پر ہر چیز کو نہیں پھیلایا جا سکتا، اخلاقیات کے زور پر بھی کسی چیز کو بنیادی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے کہ جن لوگوں نے اعلیٰ اخلاق کے ذریعہ آل محمد کی غلامی کو پھیلایا ہے، ان کے دلوں سے پھر آل محمد کو کوئی نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان کے سر تو ان کے تن سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے آل محمد کے خلاف سوچنا ہی گوارا نہیں کیا ہے۔ اور یہی وہ پالیسی ہے جس کو آل محمد نے رواج دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو آل محمد کی زبان میں اس قسم کی زبان نہیں ملتی جیسے ان کے دشمنوں کی زبان پہ زبان ملتی ہے۔ دشمنوں کا انداز کچھ اور ہے، اور آل محمد کا انداز کچھ اور ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی طاہرہ کے متعلق جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کی عظمت کو کیسے روشن کیا، اپنی دختر با عظمت کی عظمت کو ہمارے سامنے کیسے روشن کیا، کس طرح مثبت انداز سے روشن کیا، اور کس طرح کھڑے ہو کر بتایا کہ زہرا کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، فقط کھڑا ہونا اگر اتنا مؤثر ٹھہرا تو رسول اکرم کا یہ کہنا کہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ میں اس پہ خوش ہوں جس پہ میری زہرا خوش ہے، میں اس پہ راضی ہوں جس پہ میری زہرا راضی ہے۔ اور یہ وہ جملے ہیں کہ جنہوں نے زہرا کی عظمت کو چار چاند لگائے اور امت کے سامنے زہرا کی عظمت کو روشن کیا۔ ہمیں بھی اس نقطۂ کار پہ آنا چاہیے، اور کردار کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ اور ان حقائق کو بیان کر کے خاندان رسول کی عظمتوں کا سکہ بٹھانا چاہیے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو کام اخلاق کرتا ہے وہ ڈنڈا نہیں کر سکتا، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا جتنا مثبت طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ بی بی نے جہاں رسول اکرم نے بی بی کی عظمت کو روشن کیا، وہاں بی بی طاہرہ نے اپنے کردار سے بھی اپنی عظمت کو چار چاند لگائے۔ اور میں کبھی کبھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، کیا بی بی صابرہ تھی یا نہیں؟ تھوڑا سا سوچئے، صبر کمال ہے یا نہیں؟ ان اللہ مع صابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ جو جتنا زیادہ صابر ہوتا ہے اللہ اس کا اتنا بڑا حامی ہوتا ہے۔ لیکن آیا کائنات نسوانی میں کوئی زہرا جیسی صابرہ تھی؟ لیکن پھر زہرا اپنے مصائب پہ روئی کیوں؟ خاموش رہ سکتی تھی یا نہیں؟ چپ رہ سکتی تھی یا نہیں؟ چپ رہنے پر قادر تھی یا نہیں؟ پھر یہ کیوں آئی آواز، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پہ مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ اگر وہ سفید دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ کیا بی بی کی رونے کی آوازیں جنت البقیع میں نہیں سنائی دی؟ کیا بی بی کی رونے کی صدائیں مدینہ منورہ میں بلند نہیں ہوئی؟
پتہ نہیں کیسی چیخ نکلتی تھی بی بی طاہرہ کی جب بی بی پہ ظلم کیا گیا. کبھی دروازہ گرا کے ظلم کیا گیا، کبھی تماچے مار کے ظلم کیا گیا. یہ سارا ظلم ہوا. میں فقط آپ سے پوچھتا ہوں، جس طرح عام ہماری خواتین پہ ظلم ہو تو وہ چپ کر کے سہ لیتی ہے اور زیادہ روتی نہیں ہے اور چیخ و چلاتی نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زہرا بھی ایسی خاموشی سے ان مظالم کو برداشت کر سکتی تھی یا نہیں؟ پھر کیوں انہوں نے رونا شروع کیا؟ حتیٰ کہ روایات میں آیا سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام زہرا کا ہوا. سب سے زیادہ کائنات کے رونے والوں میں جن ناموں کو لیا جاتا ہے، یا حضرت زہرا کا نام اس میں آتا ہے یا حضرت سجاد کا نام اس میں آتا ہے. زہرا سب سے زیادہ رونے والی قرار پائی اور حضرت امام زین العابدین سب سے زیادہ رونے والوں میں سے قرار پائے. آپ ذرا کبھی اس نقطے پہ بھی غور کریں کہ سب سے زیادہ رونے والی زہرا روتی تھی تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا. روایات میں یہ بھی آ جاتا ہے جب روتی تھی تو زمین و آسمان کا رنگ بدل جاتا تھا، زمین و آسمان کا رنگ بدل جاتا تھا اور مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا اب رسول کی بیٹی رو رہی ہے، اب رسول کی بیٹی گریہ کر رہی ہے. تو میرے عزیز مہربانوں، ایسا گریہ تیری آقا زادی نے کیوں اپنایا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ فقط اس بات کی وجہ نہیں ہے کہ بی بی کو مصائب ہوئے اور بی بی نے رونا شروع کر دیا. نہ، رونے میں حکمت تھی، رونے میں حکمت تھی. نہ رونے میں وہ حکمت نہ تھی جو رونے میں حکمت تھی. اور نتیجہ یہ نکلا زہرا روئی تو امت کو پتہ چلا کہ زہرا کتنی داغ دیدہ ہے، کتنی مصیبت زدہ ہے. اور جب مظلوم کا پتہ چلتا ہے تو ظالم کو تلاش کیا جاتا ہے. جب بھی کسی مظلوم کی مظلومیت اجاگر ہوتی ہے تو انسانی عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اگر مظلوم کا تجھے علم ہوا ہے تو ذرا ظالم کا پتہ تو کر، ظالم کون ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے ہاں عزاداری کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو آپ کے ہاں مذہب میں عزاداری عبادت ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے عزاداری کرو گے تو پتہ چلے گا کہ مظلوم کون ہے، اور مظلوم کو پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ ظالم کون ہے. اور ظالم کے اوپر جو پردہ ڈالتے ہیں وہ پردہ چاک ہو جائے گا اور ظلم کا علم ہو جائے گا، اور نتیجتاً ظالم کی جو حقیقت ہے وہ بھی روشن ہو جائے گی اور مظلوم کی جو حقیقت ہے وہ بھی روشن ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کی حقیقت کے روشن ہونے نے مذہب اہل بیت کو بقا بخشی ہے، مذہب اہل بیت کی ترقی کا باعث بنا ہے. اور اگر آپ کے سامنے ظلم اس نوعیت کا ہو جیسے ماں پہ ہوا ہے، یا ظلم اس نوعیت کا ہو جیسا بیٹی پہ ہوا ہے، آپ ذرا اندازہ تو کریں. ظلم جو زہرا پہ ہوا اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اور ظلم جو بناتے زہرا پہ ہوا اس کی نوعیت کچھ اور تھی. ظلم جو رسول کی بیٹی پہ ہوا اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اور ظلم جو علی کی بیٹی پہ ہوا اس کی نوعیت کا اور تھی. اور اگر آپ دونوں کی نوعیتوں کا جائزہ لیں گے اور پھر آپ یہ تلاش کریں گے ظالم نے رسول کی بیٹی پہ کیوں ظلم کیا اور ظالم نے زہرا کی بیٹیوں پہ کیوں ظلم کیا، اس ظلم کی حقیقت کیا تھی، اس ظلم کی حقیقت کیا تھی، اس ظالم کا مقصد کیا تھا، اس ظالم کا مقصد کیا تھا. تو پھر آپ کے سامنے حقائق روشن ہو جائیں گے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ کل بھی عزاداری مکتب اہل بیت کی محافظ تھی اور آج بھی عزاداری مکتب اہل بیت کی محافظ ہے. لوگ عزاداری پہ پابندی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ لوگ عزاداری کو روکنا کیوں چاہتے ہیں؟
تو گویا ان کو بڑا عزاداری نے ان کے نظریے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس طرح ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، رو اور جی بھر کے رو، عزاداری کرو اور جی بھر کے عزاداری کرو، تاکہ ظالم کا ظلم روشن ہو جائے، مظلوم کی مظلومیت روشن ہو جائے، ظلم کی وجہ روشن ہو جائے اور مظلومیت کا سبب روشن ہو جائے۔ بس آپ ذرا غور تو کرے، ظلم اس حد تک جا پہنچے کہ ہوں رسول کی بیٹیاں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں رسول کی بیٹیاں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں، اور پھر لے کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک۔ کتنا لمبا تھا سفر، اور کتنے ظالم تھے ظالم، کتنے سنگ دل تھے وہ خبیث، اور وہ کبھی بھی کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نظریہ اہل بیت تھا وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اور اپنے آپ کو اس نقصان سے اور اپنے نظریے کی شک سے بچانے کے لیے انہوں نے آل محمد کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ لیکن آل محمد نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، لیکن آپ تک حق پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا ہے، حق پہنچانے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ اس لیے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اگر خاندان رسول اس ظلم کا مقابلہ نہ کرتا، آج ہماری مساجد کچھ اور ہوتی، آج ہماری امام بارگاہیں کچھ اور ہوتی، آج ہماری ملت کچھ اور ہوتی، اور آج حقیقت چھپی ہوئی ہوتی۔ لیکن معلوم ہوا کہ آپ تک حق پہنچایا ہے ان کھلے بالوں نے جو کہ بازاروں میں پھرائے گئے، ان بندھے ہوئے ہاتھوں نے جو بازاروں میں پھرائے گئے۔ اور اس لیے مجھے یہ کہنا نصیب ہوتا ہے کہ آپ تک حق پہنچایا ہے یا بہتے ہوئے لہو کے قطروں نے، یا نیزوں پر اٹھے ہوئے کٹے ہوئے سروں نے، یا بازاروں میں پھیلائی گئی ظلم کی تصویر نے، کہ جس کو ہم ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی عظمت ہے، ان کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے مجالس عزا خود بھی قائم کی ہیں، اور ہمیں بھی مجالس عزا کے قیام پر مأمور کیا ہے۔ بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا ہے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ